المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ عمومی طور پہ ویسے جمعے کے دن کوئی درس کمی ہوتا ہے، لیکن جیسے جہاں مساجد میں روٹین میں درس ہر روز ہوتا ہے وہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے درس کی۔ میں 2-3 منٹ ایک دو اہم باتوں پہ بات کر لیتا ہوں۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ یعنی یہ جو زبان انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ لسانا ذاکرا، مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ زبان کا غلط استعمال انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے جو بھی لفظ ادا ہوتا ہے وہ اللہ کے نگہبان فرشتے اسی وقت لکھ لیتے ہیں۔ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں جدا ہوتا جو لکھا نہ جائے۔ قطعاً کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو بول رہا ہوں میں نے اس کا حساب نہیں دینا۔ زبان سے جو بھی لفظ بولنا ہے وہ فوراً اللہ کے فرشتوں نے لکھ لینا ہے، اور قیامت کے دن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کچھ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ اس کے ہاں کل صغیر و کبیر مستتر، اللہ فرماتے ہیں چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے وہ لکھی ہوئی قیامت کے دن دکھا دی جائے گی کہ یہ تو نے لفظ بولا تھا۔ جس طرح یہ آج کل لوگ اس بھروسے پر جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جو مرضی کر لیتے ہیں اسی بھروسے پر کہ میں وہ کر جاؤں گا، میں نے ماننا نہیں، میں نے کون سا ایسا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ رقیب عتید، میرے نگہبان فرشتے، ڈیوٹی پر معمور فرشتے اسی وقت لکھ لیتے ہیں جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر 100 مرتبہ سوچو اور پھر بولو۔ کسی بھی انسان کے اوپر تم اگر الزام لگا دیتے ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی کر دیتے ہو، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں، اور اپنی طرف سے سینکڑوں اس کے اندر جرائم پر پیدا کر دیتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے ہر مسلمان کی بنی ہوئی، اپنے اندر عیب نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیب ایسے ہی نظر آئی جاتے ہیں جو اس بیچارے میں ہوتے بھی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے اپنی زبان کو کسی کے خلاف استعمال کرنا، اور بالخصوص اس کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیں سوال کیا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول جواب کس انداز میں دے رہے ہیں، یعنی بڑی اہم ترین بات تھی، تو اللہ کے رسول نے یہ فوراً جواب دیا۔ صحابی نے عرض کی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی بات بتائیں جس میں نجات ہے، یعنی نجات ہی تو ٹوٹل مقصد ہوتا ہے انسان کا۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ نجات جس چیز کے ذریعے سے ہو جائے گی وہ مختصراً مجھے بتائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرو۔ ولیسعک بیتک، اور دوسرا کام نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر میں زیادہ رہا کرو، یعنی اپنے کام کاج کاروبار کے لیے جس بھی معاملے کے لیے جو ضروری ہے، ذریعہ معاش ہے، تمہارے معاملات ہیں، ان کے اندر دونوں کے لیے گھر سے نکلو۔ اپنے کام کاج سے، کاروبار سے، اپنے معاملات سے فراغت کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو اور اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو، ان کو ٹائم دو۔ یعنی یہاں سے اللہ کے رسول کا مقصود یہ تھا کہ عام جس طرح آج کل تو اس بات کا بہت ہی زیادہ معاملہ نوجوانوں کا خراب ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے چوکو چرستوں میں جا کے بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہیں، یا فلموں ٹی ویوں کے اڈے پر جا کے بیٹھ جانا۔ تو اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ آپ کو آپ کا فارغ وقت آپ کا اپنے گھر میں گزرنا چاہیے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ ایک پہلا حکم دیا، نجات کے لیے راستہ بتایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، اور دوسرا نسخہ نجات کا یہ ہے کہ ولیسعک بیتک، تو اپنے فارغ اوقات کو اپنے گھر میں گزار، باہر آوارہ نہیں کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا کر، جب اپنی یاد آئیں اس پہ رو۔ اگر اللہ تجھے یہ نعمت عطا فرما دے کہ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں گزارے اور اپنی خطاؤں پہ روئے، تو سمجھ لینا تیری نجات جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی، اللہ تجھے نجات عطا فرمائیں گے جہنم سے۔ تو زبان کا درست استعمال بہت لازمی چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ کو باہر نکال کر اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کر صحابہ سارے کی طرف اشارہ۔ اللہ کے رسول چونکہ سبق پڑھاتے تھے، امت کے مربی تھے آقا علیہ السلام،
اور اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھا کر مثال دے کر بات سمجھاتے تھے۔ زبان مبارک کو باہر نکالا، دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، مجھے ڈر تمہارے بارے میں اسی کا سب سے زیادہ ہے کہ تم سب سے زیادہ اپنے زبان کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ گے، اس کا استعمال کر کر کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جیسے ہر بندے کی سوچ آج کل ہماری بھی یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے روپے نہیں ہوتے وہ غریب آدمی ہوتا ہے۔ صحابہ نے بھی عرض کی کہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس بندے کے پاس درہم و دینار نہ ہو ہم اسی کو غریب سمجھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم سمجھے نہیں، میری امت کا سب سے مفلس اور غریب ترین انسان وہ ہے کہ جو نیکیاں کر کر کے تھک جائے، ساری زندگی نماز روزے حج زکوٰۃ جہاں جہاں اس کو موقع ملا اس نے نیک کام کیے، نماز کبھی زندگی میں چھوڑی نہیں، تہجدیں پڑھتا رہا، نیکی کے عمل وہ کرتا رہا، لیکن ساتھ یہ ساری نیکیوں کا بھروسہ لے کر مرے، اللہ کے پاس حاضر ہو اور اسے یقین ہو، امید ہو کہ نہ تو میں نے ساری زندگی فجر چھوڑی ہے، نہ تہجد چھوڑی ہے، پانچوں نمازوں کا پابند رہا ہوں، زندگی میں مجھے رمضان آتا تھا، میں روزے رکھتا تھا، قرآن پاک کو بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، تو اس کا تو بھروسہ یہی ہوگا، امید یہی رکھے گا کہ میں تو جنتی ہوں انشاءاللہ، اللہ رب العزت میری نیکیوں کا مجھے صلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا، یہ جو ہمارا مضمون ہے اس پر میں بات کرنے لگا ہوں کہ زبان کا غلط استعمال انسان کا کتنا نقصان کروا دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بھروسے پر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ میں نے زندگی میں بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو کچھ لوگ ایسے وہاں آ جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا، میں نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا، یہ مجھ پر الزام لگاتا تھا جھوٹے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی پر الزام لگایا ہوگا، اس کی نیکیاں پکڑ کے اس کو دے دی جائیں گی، اس کا کھاتا پورا کیا جائے گا۔ ایک اور آ جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، تو گالیاں ناجائز دیتا تھا، جس بندے نے جس کو گالیاں دی اس کی نیکیاں پکڑ کے اس کو دے دی جائیں گی۔ اب گالیاں دیتا رہا، الزام لگاتا رہا، ساری زندگی اس بات میں کھپا دی، دوسری طرف نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، ساری نیکیاں کر کر کے اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے بھروایا اور لکھی بھی گئیں، لیکن جب قیامت کے روز رزلٹ آنے لگے تو اللہ کے دربار میں یہ بات بتائی جائے کہ تو نے فلاں شخص کو گالی دی تھی، کچھ نیکیاں تیری اس کو دے دی گئی ہیں، فلاں پہ تو نے الزام لگایا تھا، کچھ نیکیاں اس کو دے دی گئی ہیں، فلاں کی غیبت کی تھی، اس کی عزت کی پگڑی کو اچھالنے کی تو نے کوشش کی تھی، کچھ نیکیاں اس کو دے دی گئی ہیں۔ اور جو زیادہ ہی کچھ کھلے ہوتے ہیں اپنی زبان کا گندہ استعمال کرنے میں، انہوں نے اتنی زیادہ اپنی زندگی میں زبان گندی استعمال کر لی ہوتی ہے کہ ساری نیکیاں جن کے خلاف غیبتیں کی تھی، گالیاں دی تھیں، ان کو دے دے کر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اور ابھی وہ لوگ باقی ہیں جن کو گالیاں دی تھیں اور جن کی غیبتیں کی تھیں، پھر ان کے گناہوں کو اٹھا اٹھا کے اس پہ ڈالنا شروع کیا جاتا ہے، اور ان کے سارے گناہ اٹھا کے اس پر ڈال دیے جاتے ہیں، اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جاتی ہیں۔ جب نیکیاں بندے کے پاس سے ساری ختم ہو جائیں اور دوسروں کے گناہ اپنے پہلے سے موجود تھے، دوسروں کو بھی ساتھ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، تو رزلٹ جنت کی صورت میں تو نہیں نکل سکتا، پھر نتیجہ الٹے منہ جہنم میں جب پھینکا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے غریب آدمی ہے کہ جس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ تو زبان کا غلط استعمال انتہائی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الاثر جناب عبدالمنان ناصر حفظہ اللہ پنجابی کا جملہ بولتے ہیں کہ ایک چپ تے 100 سکھ، کسی کے خلاف زبان استعمال کرنے کی بجائے چپ رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس بندے کا اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر پختہ یقین ہے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے یا تو کوئی اچھا جملہ اپنی زبان سے بولے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یعنی فضول باتیں، کسی کی چغلی میں زبان کے استعمال کرنا یا کسی کی عزت کی پگڑی کو اچھالنے میں اپنی زبان کو استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ چپ رہو، اور چپ رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تام رکھو۔ اب اللہ کے ذکر کے لیے اللہ نے اپنی زبان دی ہے، تو زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کریں، نیکیاں سمیٹنے میں، کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے میں، کسی پر اپنی طرف سے بدگمانیاں کرنے سے، کسی کے بارے میں الزامات کی اپنی زبان الزامات میں استعمال کرنے سے سینکڑوں گنا بہتر ہے۔ تم خاموش رہو یا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو گے اس کا صلہ ملے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کسی کے خلاف زبان استعمال کرو گے، اس کا جانا کچھ نہیں، تمہارا بچنا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ زبان کا درست استعمال جنت کی ضمانت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جو بندہ اپنی زبان کے درست استعمال کی مجھے ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔
اللہ کے رسول نے الفاظ بیان فرمائے کہ دو ہونٹوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کے جبڑے کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، جو شخص اس زبان کی مجھے ضمانت دے گا میں اس کو جنت کے اندر محل کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تو ان چیزوں میں اپنے آپ کو انتہائی محتاط رکھنا چاہیے، وگرنہ اپنی کی ہوئی محنت نماز و روزوں کی شکل میں جو ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کرنا یہ بے وقوفی ہے، انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صالح اعمال بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صالح اعمال کو برباد کرنے والی برائیاں جو ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص زبان کو ہمیں درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زبان کے درست استعمال کا میں اینڈ پہ آج کے دن کے حوالے سے بات ختم کرنے لگا تھا، میرے ذہن میں آ گئی بات کہ زبان کا درست استعمال، جہاں اللہ کا ذکر ہے اور جہاں اللہ کے حبیب کا ذکر، کیا ہی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بالخصوص جمعے کے دن درود پاک اس قدر پڑھے کہ کسی کی چغلی کرنے کی، غیبت کرنے کی، کسی پر الزام لگانے کا ٹائم ہی نہ بچے، درود ہی پڑھتے پڑھتے سارا دن گزر جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں بھی اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھنا مجھے بہت پسند ہے، لیکن جمعہ رات کی رات اور جمعے کا پورا دن تو میرا جی چاہتا ہے میں سارا دن اللہ کے رسول پہ درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی کام ہی نہ کروں، کیونکہ یہ اتنی عظیم الشان سعادت ہے اللہ کے رسول پر درود پڑھنا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول یہ بات یاد رکھیں، یہ لازمی جز ہے، انسان جب بھی کبھی ٹائم نکال کے اپنے لیے دعا کرے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر اللہ کے رسول پر درود پڑھنا چاہیے، اس کے بعد اپنے لیے جو مانگنا ہے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اپنے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے۔ تو صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول میں دعا کرنے کے لیے بیٹھوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر میں یعنی وہ دعا کے لیے جتنا دورانیہ میں نے بیٹھنا ہے، مثال کے طور پہ میں نے 10 منٹ بیٹھنا ہے، تو اس میں سے تیسرا حصہ یعنی 3-3.5 منٹ میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں اور باقی 2 حصے اپنے لیے دعا کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین ہے، لیکن اگر تم درود شریف کی تعداد کو بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے عرض کی پھر میں آدھا ٹائم آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں اور آدھا ٹائم اپنے لیے دعا کر لوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بڑی بہترین بات ہے، لیکن اگر درود پاک کو پڑھنے کی تعداد اور بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے عرض کی پھر میں اگر جتنی ٹائم میں نے وقت نکالا، ذہن بنایا کہ میں نے اتنی دیر دعا کرنی ہے، اگر وہ سارا ٹائم میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، اپنے لیے کوئی دعا مانگ ہی نہ سکوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اس وقت تو پھر تیرے سارے ہی اللہ رب العزت غم فکر پریشانیاں دور فرما دیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی دعاؤں میں بندہ کیا مانگے گا اپنے لیے، میری فلاں پریشانی ہے وہ یا اللہ دور فرما دے، فلاں پریشانی ہے وہ دور فرما دے، ان کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم درود پڑھتے رہو، درود کی برکت سے اللہ سارے غم فکر پریشانیاں ختم فرمائیں گے اور آخرت میں یہ صلہ ملے گا کہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو آج جمعے کے دن بالخصوص اور پورا ہی ہفتہ بالعموم کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول کے اوپر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کوشش کریں پورا درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں، یا اسی کو مختصر کر کے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس مسنون درود کو جتنا ممکن ہو پڑھیں، یہ زبان کو اچھے استعمال میں آ جائے گی زبان، اور غلط جگہ پہ زبان استعمال ہونے سے بچ جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔